إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. بے شک وہ لوگ جو بہتان گھڑ کر لائے ہیں تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے. ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا، اور ان میں سے جس نے گناہ کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک آیات واقع افک سے متعلق ہیں. واقع افک غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم جانے اور ان کی تلاش میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا پیچھے رہ جانے کے واقعات پر مشتمل ہے، جس پر منافقین کو ان پر تہمت لگانے کا موقع مل گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی برات میں یہ آیات نازل فرمائی. اور منافقین کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈتے رہتے تھے جس سے مسلمانوں کے کردار کو کمزور ثابت کریں اور انہیں تکلیف پہنچائیں. اور یہاں پر جو کہا گیا کہ وہ جس نے گناہ کا بڑا حصہ کمایا، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف اشارہ ہے جس نے اس بہتان کا آغاز کیا تھا، اور باقی منافقین کا ٹولہ تھا اس مہم میں شامل. ان کے پروپیگنڈے سے 2 مومن مرد اور 1 مومن خاتون بھی اس فتنے کی زد میں آ گئی تھی. لیکن اس موقع پر بھی ایک طرح سے پورے معاشرے کا امتحان ہو گیا تھا کہ کون کیا بولتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے. اور جن کا کردار واقعی عظیم تھا ان کی عظمت بھی سامنے آئی، اور جو شریر لوگ تھے ان کا شر بھی سامنے آ گیا. اور یہاں پر اتنی بڑی بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، یعنی ہمیشہ سوچ کو مثبت رکھو. بڑے سے بڑا حادثہ زندگی میں ہو جائے تو اس کو بھی اپنے لیے برا نہ سمجھو، اس میں سے بھی خیر تلاش کرو. اور اس میں خیر کی کیا باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی، ان کی برات نازل ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں وحی نازل کر کے ان کی عزت افزائی کی، اور پھر یہ کہ چونکہ ان پر بہتان لگا تو اس کی وجہ سے ان کے اجر میں بہت اضافہ ہوا، اور انہوں نے صبر کیا، اور مومنوں کو نصیحت بھی ملی اس میں، اور بہتان لگانے والوں سے بدلہ بھی لیا گیا، اور منافقین کی منافقت اور کھل کے سامنے آ گئی۔ اب دیکھیں کہ آزمائش کا وقت ہوتا تو بڑا تکلیف دہ، لیکن اس وقت میں انسان کو دوست دشمن کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون میرا خیر خواہ ہے اور کون کیسی باتیں بناتا ہے۔ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دلوں میں اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ کتنا بڑا امتحان ہے، یعنی ہر طرف ایک پروپیگنڈا چل رہا اور انسان اس کے خلاف جا کر سوچے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو گیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ یعنی تمہیں تو یہ بات سنتے ہی کہہ دینا چاہیے کہ یہ بہتان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہاں پر مسلمانوں کی ایک طرح سے دینی اور اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے، یعنی جس طرح ہر مومن اپنے بارے میں پاک دامنی کا خیال رکھتا ہے، ایسے ہی اسے دوسروں کے بارے میں بھی گمان رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی پر کیچڑ اچھال رہا ہو تو اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، اس کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے، اور الزام لگانے والے کو روکنا چاہیے۔ اور امہات المومنین اور نیک لوگوں کے بارے میں تو ہمارا گمان اچھا ہی رہنا چاہیے، سوچ بھی نہیں آنی چاہیے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کبھی کوئی برا کام کیا ہوگا، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امہات المومنین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے منتخب نہ کرتا۔ اور اگر کسی کے دل میں مومنوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، یعنی ان پر یقین آنے لگے، تو پھر یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ حسن ظن جو ہوتا ہے وہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے، یعنی جتنا مخلص کوئی مومن ہوگا اتنا ہی اس کا گمان اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں اچھا ہی ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا نا کہ ان حسن الظن من حسن العبادہ، یعنی حسن ظن، اچھا گمان رکھنا، اچھی سوچ رکھنا، یہ ایک خوبصورت عبادت ہے، اور حسن ظن انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ بدگمانی دلوں کی خرابی کی دلیل ہوتی ہے اور دلوں میں ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ اور بہتان لگانے والوں کو اگر انسان ٹوک دیتا ہے تو یہ بھی اس کے ایمان کی علامت ہوتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور پھر ایسا کرتے ہوئے وقتی طور پر تو انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں نے اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی اور اس کا انکار کر دیا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، لیکن جب انسان کلمہ حق کہہ دیتا ہے تو اس کے دل کو ایک خاص قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب یہ گواہوں کو نہ لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ یعنی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سن کے ہنس دیتا ہے یا انجوائے کرتا ہے یا آگے ان کو بڑھاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت ناگوار ہوتی ہیں۔ تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، چھوٹی بات سمجھتے ہو، مذاق سمجھتے ہو، جبکہ اللہ کے نزدیک تو وہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کو بڑی ناگوار ہے۔ یعنی کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو ہم ایسے ہی بس کہہ جاتے ہیں، منہ سے نکال جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن وہ چھوٹی نہیں ہوتی۔ بعض چھوٹی باتیں انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو ہمیشہ تقوی والی محتاط زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تقوی ہے ہی احتیاط کرنے کا نام، بچ بچ کے چلنے کا نام۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو دنیا اور آخرت میں جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ یعنی یہ اللہ کا خاص فضل اور رحمت تھی کہ اس نے مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت بخشی، اور یہ جو کچھ ہو رہا تھا معاشرے کے اندر اس پر فوری پکڑ نہیں کی۔ جب تم اس بہتان کو اپنی زبانوں پر لا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی تھی۔ یعنی محض سنی سنائی بات آگے پہنچا دینا ایک کبیرہ گناہ ہے، اور یہ انسان کے جھوٹا ہونے کی علامت بھی ہے۔ اور بہت دفعہ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ معمولی نہیں ہوا کرتے۔ اور جب تم نے اس بات کو سنا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس بات کو منہ سے نکالیں، پاک ہے تو اے اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ دل کے اندر آنے والے وسوسوں کو زبان پہ بھی نہیں لانا چاہیے۔ بدگمانی سے خود کو بچانا بھی چاہیے اور دوسروں کے عیب چھپانے چاہیے، کیونکہ جو دنیا میں کسی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔
اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر بات میں اپنی رائے دینا ضروری نہیں ہوتا، یہ بات پکی سیکھ لیں. ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی، یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اتنے بے صبرے ہوتے ہیں کہ ابھی بات دوسرے کے منہ میں ہوتی ہے، اس نے پوری کی بھی نہیں ہوتی اور ہم پہلے سے ہی اس کو تبصرہ کر دیتے ہیں. یہ عادت درست نہیں، کیونکہ اس سے بعض اوقات انسان پھر غلط بات کر جاتا ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم اس جیسی بات کا کبھی اعادہ نہ کرنا اگر تم مومن ہو. یعنی منافقوں کی چالوں سے ہوشیار رہنا، ایسے لوگوں سے انسان محتاط رہے جو لوز ٹاک کرتے ہیں، جن کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی صداقت نہیں ہوتی، زیادہ تر وہ اپنے وہم و گمان سے باتیں بنا رہے ہوتے ہیں. تو ان کی باتوں میں یقین نہیں کرنا چاہیے، ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. اور ساتھ ہی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی عظمت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے تو اور بھی محتاط ہونا چاہیے. اور اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. فاحشہ سے مراد ہر وہ کام ہے جو انسان کی شہوانی خواہش میں تحریک پیدا کرنے کا موجب ہو. اور فحاشی کی بہت سی صورتیں ہیں، اور سب سے پہلی اور اہم صورت وہی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، یعنی کسی کے خلاف سکینڈل چھوڑ دینا، ایسی جھوٹی باتیں، فحش باتیں کسی کے خلاف کرنا، پاک دامن لوگوں پہ الزام لگانا اور ان باتوں کو آگے بڑھانا، اور ایسے سکینڈلز کو مزے لے لے کر بیان کرنا. اور اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے فحاشی کو عام کرنا، اور ایسا لٹریچر یا ایسے ڈرامے یا ایسی فلمیں جس سے فحش پھیلے ان کو عام کرنا، یا ایسی محفلوں میں شریک ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. اور یہ جو بات کی گئی نا، اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے، بعض خرابیاں اور قباحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی شناعت یا ان کی جو خرابی ہوتی ہے یا نقصان ہوتا ہے وہ ہر ایک پر واضح نہیں ہوتا. یعنی ضروری نہیں کہ ہمیں اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس کے سارے نقصان بھی ہمیں پتا ہوں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو زیادہ پتا ہے، اس نے حکم دے دیا تو بس میرے لیے یہ کافی ہے. اور یہاں پر ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے کہ بے حیائی پھیلانے والے جو ہیں وہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں. اور ایسے لوگ اپنے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے بھی بنیں گے. یعنی اپنے ساتھ ہمیں دوسروں کے گناہ نہیں اٹھانے چاہیے، کیونکہ جو فحاشی پھیلائے گا، جو اس سے متاثر ہوگا اور غلط کام کرے گا، وہ پھیلانے والے کے ذمہ آئے گا. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ تمہیں عذاب دے دیتا، اور یہ کہ اللہ بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے کہ توبہ کر لے، فوری طور پر نہیں پکڑتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم
بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم والا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے کہ لوگوں کے اندر برائی کو عام کرے، بے حیائی کو عام کرے، اور لوگ اس کے پیچھے چل کر برائیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر شیطان کی پیروی سے روک دیا۔ اور پھر دوسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان برائی سے صرف اللہ کی رحمت سے ہی بچ سکتا ہے، اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کسی پر تو وہ برائی سے بچ سکتا ہے، ورنہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، انسان کے نفس کی خواہشات اس کو برائی اور بے حیائی میں ملوث کر دیتی ہیں، اور شیطان اس کو ایسے طریقے سے خوشنما بنا کے دکھاتا ہے کہ اس کے اندر سے احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اسے شیطان سے بچا کر نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، اس کے لیے عبادت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کے لیے خیر اور بھلائی کے کاموں کا شوق اور اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ما زکا منکم من احد ابدا، تو یہ نفس کی پاکیزگی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتی ہے۔ لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو پاک مت کہو، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اور پاکیزگی کیسے ہوتی ہے؟ انسان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور پھر انسان اچھے اخلاق اور نیکی کے کاموں سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے سامنے برائی کے مواقع کھلے ہوں اور پھر بھی وہ بچ جائے اور اپنے آپ کو روک لے تو سمجھے یہ اللہ کا خاص فضل ہوا، اس کا اپنا کمال نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں برائی سے بچنے کے لیے ان رستوں پہ جانے کی بھی ممانعت ہے جن کا اختتام جو ہے وہ برائی پر ہوتا ہو، یعنی پہلی سیڑھی پر ہی روک تھام لگا دی گئی کہ آگے مت جاؤ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو، فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، یعنی اکیلی عورت کو کسی مرد کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تاکہ کسی غلط طرف نہ چل پڑے، یعنی احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ اور تم میں سے جو صاحب فضل اور کشادگی والے ہیں اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، بلکہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ مستح پر خرچ نہیں کریں گے، جب انہوں نے واقع افک میں بات کی تھی شامل ہو گئے تھے۔ وہ ان پر ان کی غربت کی وجہ سے خرچ کرتے تھے، ان کو وظیفہ دیتے تھے کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کی خالہ کے بیٹے تھے۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ مستح نے میری بیٹی پہ الزام لگایا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ ایک قدرتی سی فیلنگ ہے، ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے جب انسان کسی کے ساتھ احسان کر رہا اور وہ احسان کا بدلہ اتنی بڑی بات کی شکل میں دے تو بظاہر تو جسٹیفائڈ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کو اعلیٰ ترین اخلاق سے آراستہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پھر سے مستح پر خرچ کرنا شروع کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یعنی ان کی لغزش کو نہ صرف یہ کہ معاف کریں بلکہ اس کو دل سے بھی مٹا دیں اور اس کا خیال بھی دل سے نکال دیں۔ یہ ہوتا ہے تزکیہ، کیونکہ بعض اوقات ہم معاف کر بھی دیتے ہیں لیکن بار بار وہ تکلیف یاد کر کے رو بھی دیتے ہیں اور پھر اس کو
جتا بھی دیتے ہیں کہ کس موقع پر کس نے میرے ساتھ کیا کیا. تو ایسی باتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ بچنا چاہتے ہیں نا اس سے، تو یہ بڑا ہی اہم ہے کہ جو چیزیں زندگی میں تکلیف دہ ہونا ان کا ذکر نہ کریں. یعنی اگر کسی انسان نے تکلیف دی ہے یا کسی خاص جگہ پر آپ کو، کسی کے گھر میں یا کسی خاص موقع پر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے، تو بری باتوں کو یاد نہ کریں، زبان پہ نہ لائیں دوبارہ، کیونکہ وہ زخم ہرے ہوتے رہتے ہیں. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس طرح انسان کو کمزور کر کے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلوا دے جو اس کے لیے مصیبت کا باعث بنے. یعنی تکلیف بھی گزری، صبر بھی کیا، اجر بھی کمایا، اور پھر ایسی باتیں کر کے ضائع بھی کر دیا. اور اس سائے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی تہمت بھی لگا دے، کوئی بڑے سے بڑی تکلیف بھی دے دے، پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرتے رہو. احسان کرنا نہ چھوڑو، کیونکہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو. تم نے اس کا اجر اس بندے سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے بڑا مشکل کام، لیکن اسی سے تزکیہ ہوتا ہے، انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. تو درگزر کرنا جو ہے، دوسرے کی کسی تکلیف یا زیادتی کو اگنور کر دینا اور یوں ظاہر کرنا جیسے اس نے کی نہ ہو، یہ بہترین عمل ہے جس سے انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا کہ اللہ میں نے تیری خاطر تیرے بندوں کو معاف کر دیا جنہوں نے مجھے سخت تکلیفیں دی تھی. کیونکہ جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ جب انسان اچھا کرتا ہے تو یہ اس کی بڑائی ہے. پھر آپ بڑے کیسے بن سکتے ہیں اگر آپ برابری کا معاملہ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ؟ آپ اس سے بہتر کریں گے تو تبھی آپ بڑے ہوں گے. اور اس سے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، دل پریشانی سے پاک بھی ہوتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، انسان کی جان روح سکون پا جاتی ہے جب وہ ان باتوں کو اللہ کی خاطر بھلانے کی کوشش کرتا ہے، معاف کرتا ہے، نکالتا ہے. اگرچہ وہ شیطان بار بار یاد کراتا ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ اس کو باہر نکال دینا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی پانے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. یعنی جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے، اسے چاہیے کہ وہ بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دے اور دل سے معاف کر دے. جو کسی پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا، جو کسی کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، جو کسی سے درگزر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے گا، جو کسی کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو نظر انداز کر دے گا، جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. تو یہ ہم کسی پر احسان نہیں کریں، دراصل اپنے اوپر کر رہے ہیں. ہم کسی کے ساتھ جیسا کریں گے وہ واپس ہمارے لیے پلٹے گا. جو کسی کے لیے آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانیاں کرے گا. جو چیز اپنے لیے چاہتے ہو نا وہ دوسروں کے ساتھ کیا کرو. اچھا، بعض اوقات انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کو ڈسپلن کرے یا کچھ، تو اس میں بھی انسان کو کسی کا وظیفہ بند نہیں کرنا چاہیے، کسی اور طریقے سے کوئی نصیحت کرنی چاہیے یا کوئی طریقہ سکھانا چاہیے. کیونکہ ہم عام طور پر جو کسی کو کوئی سہولت دی ہوتی ہے، کوئی پریویلیج ہوتا ہے کسی کے لیے، کوئی پروویژن کا بندوبست، اس کو روکنے کے یعنی ایسی سینکشنز لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے اس کا ناطقہ بند ہو اور پھر وہ سیدھا ہو جائے. تو یہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ غصہ پی جانے والوں اور لوگوں کو معاف کر دینے والوں کے لیے، لہذا انسان کو درگزر سے کام کرنا چاہیے. بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت شدت کے ساتھ حضرت عائشہ پر تہمت لگائے جانے کی نکیر کی ہے، یعنی کہیں مجمل طور پر تردید کی ہے اور کہیں مفصل طور پر، اور اس تردید کا بار بار اعادہ کیا ہے. اور غافلات سے مراد سیدھی سادی شریف عورتیں جن کے دل میں برے رستے پہ چلنے کا خیال بھی نہیں آتا. تو ایسی عورتوں پر الزام لگانا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. یعنی غافل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے وقوف ہو یا کن ذہن ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک پاکیزگی ہے، وہ برے رستوں پہ جانے کا نہیں سوچتا. یعنی گناہوں سے غافل ہے، بیسیکلی غلط حرام کاموں سے غافل ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فتنہ بنانے سے غافل ہے. تو ان آیات کے بعد بھی اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزامات لگاتا ہے تو آپ سوچئے کہ پھر وہ کون سی نیکی کما رہا ہے. اور پھر حضرت عائشہ تو ایک مثال ہے، باقی ازواج مطہرات بھی انہی کی طرح ہیں، ان پر بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی اور ان کے بارے میں برا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور زبان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو خیر سے محروم کر دیتی ہیں، اس لیے پوری کوشش کر کے زبان کی غلطیوں سے بچنا چاہیے. جو انسان عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ کسی پر بات کرنے سے پہلے بارہا سوچتا ہے کہ میں اپنے منہ سے نکالوں یا نہ نکالوں، کیونکہ فرمایا جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف
اس کی گواہی دیں گے جو یہ کیا کرتے تھے. یعنی اللہ کی عدالت سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا. اس دن اللہ انہیں ان کا بدلہ حق کے ساتھ پورا پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی حق کو ظاہر کرنے والا ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. یہ لوگ اس سے بری ہیں جو یہ کہتے ہیں. ان کے لیے تو بخشش اور عزت والا رزق ہے. حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہونے والی یہ آخری آیت ہے. خبیثات سے مراد برے کلمات بھی لیے گئے ہیں، اور طیبات سے مراد اچھے کلمات. تو مطلب یہ ہے کہ خبیث مرد خبیث عورت ہمیشہ بری باتیں کرتے ہیں اور طیب باتیں کرتے ہیں. اور خبیث سے مراد عبداللہ بن ابی بھی ہو سکتے ہیں، اور طیب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور طیبہ سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہو سکتی ہیں. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاک نبی کے گھر میں ایک بری عورت آ جائے. اور حضرت عائشہ پہ بہتان لگانے والا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم أعطني